شمائلہ علی ہیں مانچسٹر انگلینڈ سے. وہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے پروگرامز، تحریروں اور ویڈیوز میں اکثر کردار سازی کی بات کرتے ہیں. بلا شبہ کردار سازی کے بغیر پاکستان میں حالات تبدیل نہیں ہو سکتے، لیکن مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے کہ اس کام کا آغاز کب اور کون کرے گا، اس اہم کام کی ابتدا کیسے ہوگی. کیا آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ شمالہ بیٹا، آپ کا سوال بڑا بنیادی، بڑا خوبصورت ہے. میں تو برد کر رہا ہوں اس بات کا. یہ کون کرے گا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، ہمارے ریلیجس لیڈرز، ہمارے فکری لیڈرز، انٹلیکچوئلز، یہ بینک کرپٹ میجورٹی، یہ پاپولر ہونے والی یہ سستی چیزیں، ریٹنگ ویٹنگ، یہ سنجیدہ سی بات ہے، یہ اتنی پاپولر نہیں، لیکن بہرحال کرے گا تو کوئی حکمران ہی کرے گا. یہ کسی انڈیویجول کا تو کام نہیں ہے. ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں، ٹریگر کر سکتے ہیں، ان کی سوچ کو کھپ ڈال سکتے ہیں، کوئی شعور پیدا کر سکتے ہیں، قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کرو. میں تو کہتا ہوں میرے نزدیک کم از کم 2 بڑے کام ہیں. ایک، پرائمری ایجوکیشن کا معیار جو ہے نا، پرائمری کے بچے کو پرائمری کا بچہ نہ سمجھو. آپ سمجھو کہ پی ایچ ڈی ہائیلی پیڈ ٹیچرز ہوں، خوبصورت، ان کے صاف ستھرے، میں یہ شانہ نہیں کہہ رہا، سکولز ہوں، پرائمری ایجوکیشن زبردست، بنیاد مضبوط، اور پھر پاپولیشن مینجمنٹ. یہ جو بچوں کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں نا، تو کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ اور یہ جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا منہ تو ایک ہی ہوتا ہے، پیٹ تو ایک ہی ہوتا ہے، ہاتھ 2 ہوتے ہیں. اور بندہ پوچھے کمبختو، یہ 2 ہاتھ جو بچے کے ہوتے ہیں نا، یہ کچھ کرنے کے قابل بنانے کے لیے آپ کو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے بچے پہ، ورنہ یہ گداگری کے، بھیک مانگنے کے کام آتے ہیں. وہ جی بڑھتے جائیں، بٹ یہ زمانہ تعداد کا نہیں، استعداد کا ہے. بچوں کو مضبوط بناؤ. بہت گھٹیا سکول ہے، معاف کرنا. یا آپ کو آپ نے بیٹا لکھا نہیں، آپ کا اوریجنل آپ کا شہر کیا ہے، ورنہ میں اس کے حوالے سے بتاتا کہ کبھی جا کے یہاں کے جو سرکاری سکولز ہیں ان کو دیکھوں. وہ جو ہائی پروفائل مہنگے سکولز ہیں، وہاں کتنے % بچے جاتے ہوں گے ٹوٹل پاپولیشن کا؟ 2-2.5 کروڑ بچہ آپ کا ویسے سکول سے باہر دھکے کھا رہا ہے. چائلڈ لیبر عام ہے، رینٹ اے چائلڈ سوسائٹی ہے، رینٹ اے چائلڈ. بچہ کرائے پہ چلاؤ، چونکہ وہ رکشہ بھی نہیں لے سکتا، وہ ویگن بھی نہیں لے سکتا، وہ یہ بھی نہیں لے سکتا، وہ گھر بنا کے کرائے پہ نہیں دے سکتا. وہ بچہ جنتا ہے 6 سال کی عمر میں کرائے پہ چلا دیتا ہے. کردار سازی جو ہے یہ مشکل کام ہے، یہ اصل کام ہی یہ ہے. ملک تو ان دی الٹیمیٹ انالیسز اس ملک کے اس کے عوام نے بنانا ہوتا ہے. نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی دیانت ہے، نہ کوئی کمٹمنٹ ہے. چاپلوسی، خوشامد، ملاوٹ، جھوٹ، بد کرداری اپنی آخری انتہاؤں پہ ہے. اس لیے میں پیٹتا ہوں. لیکن ظاہر ہے یہ گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے. لوگوں کو اعلیٰ تعلیم دو، ان کو عزت نفس دو. وہ تو مفت ملتی ہے نا، اس کے لیے تو IMF سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں، وہ بھی نہیں ہے. ایک انسان کو آپ جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہو. میجورٹی آف دا پیپل ان دس کنٹری، تھانے جا گئے ادھر ذلیل، ہسپتال گئے ادھر ذلیل، پٹوار خانے گئے ادھر ذلیل. تو ایسے بندے نے کیا، کس قسم کا کردار وہ لے کے تو آئے گا، میدان میں اترے گا. تو اس کے بغیر، لیکن ظاہر ہے حکومتوں نے کرنے والے کام ہیں. یہ ان زمانوں کی بات ہے جب یہاں ایک خاص طرح کا جو مولوی ہے وہ ایک پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ عورت حکمران نہیں ہو سکتی. تو یہ کتاب جس کا عنوان میں انہیں کہوں گا کلوز اپ میں آپ کو دکھا دیں، ملائیت، ملوکیت، آمریت، اسلام اور عورت، یہ اس کا عنوان ہے. اب انتہا دیکھیں. میرا خیال ہے کہ اپنے
والد بھٹو صاحب کے بعد اگر محترمہ نے کبھی کسی کی اس طرح تعریف کی ہے تو شاید میری ہی کی ہے. میں پڑھ دیتا ہوں, یہ کلوز اپ میں آپ کو دکھا دے گا. اور محمود شام صاحب نے ایک ان کی جو بڑی اہم تقریریں تھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی, ان کا ایک مجموعہ ہے وے آؤٹ میرا خیال ہے, تو وہ بھی موجود ہے ویسے میرے پاس. ان میں بھی بے نظیر بھٹو کی یہ تقریر شامل ہے. اب سنیں وہ کیا فرماتی ہیں. یہ تقریر انہوں نے کی تھی 11/6/1987 اور کی تھی پرل کانٹیننٹل راولپنڈی. اس وقت وہ پرل کانٹیننٹل ہوتا تھا, اور یہ ان کا ایڈریس تھا پارلیمانی اپوزیشن گروپ جو تھا, جس کو فخر امام تھے غالباً, عابدہ حسین, بیگم عابدہ حسین تھیں, یہ ہیڈ کر رہے تھے یہ اس پارلیمانی گروپ کو. اچھا, محترمہ بے نظیر بھٹو نے فرمایا, اونلی حسن نثار truly understands the Zia system and its unbelievable paradoxes when he says شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی, الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا. یہ ضیاء الحق کے عروج کے زمانے میں یہ میری یہ غزل کا شعر جس کا انہوں نے حوالہ دیا, یہ میں خابر صاحب کو کہوں گا اس کا فرنٹ بھی اور بیک بھی دکھا دیں. سو میں اس سے زیادہ بلاول کے بارے میں کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا. آخری بات, ایک عمر میں بڑا ہونے کے ناطے اور ان کے ساتھ ایک خاص تعلق کے حوالے سے, زرداری صاحب کو میں کچھ حوالوں سے بہت زیادہ ایڈمائر کرتا ہوں. ان سے میں کسی کلاس کی توقع رکھتا ہوں, بلاول بھٹو سے. اس طرح کی باتیں ان کو زیب نہیں دیتی. یہ جو باقی ہیں مریم, ان کی ایک اپنی دنیا ہے. ہی ہیز اے بیک گراؤنڈ, کمز فرام اے ریئل پولیٹیکل فیملی. ٹھیک, تو احتراز کرنا چاہیے کہ نہیں ہمارے علاوہ آپ اپنا میرٹ بیان کرو, لوگوں کے ڈی میرٹ جو ہیں اس کو اچھالنے کی اگر ہیں بھی تو ضرورت. کون ہے جو نہیں جانتا کہ نواز شریف کس کی پیداوار ہے؟ کون ہے جو نہیں جانتا کہ بھٹو صاحب فیلڈ مارشل ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے؟ سب جانتے ہیں. تو کیوں آپ انوائٹ کر رہے ہو اس طرح کی باتیں؟ اور آپ سے توقع, آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوان سے بندہ توقع کرتا ہے جس کی والدہ بے نظیر بھٹو جیسی ہوں, اعلیٰ تعلیم یافتہ, جن کے نانا ذوالفقار علی بھٹو, سر شاہ نواز بھٹو نانا کے جو والد تھے. تو پلیز ہو سکے تو آپ اپنے طریقے سے بہیو کریں. جو کچھ اس منڈی میں چل رہا ہے وہ زبان ضروری نہیں کہ آپ بھی بولیں.